یہ تحریر فرضی نہیں ہے، اس کا کہیں نہ کہیں سچائی سے تعلق ہے، کیونکہ اس حقیقت سے میں خود روبرو ہوا ہوں۔ آج سے سال پہلے کی بات ہے، میں ایک جاب سے منسلک تھا اور حسب معمول گھر آتے وقت اکثر مجھے دیر ہو جایا کرتی تھی اور بعض اوقات رات کا 1 بج جایا کرتا تھا۔ دیر کا سبب دراصل فاصلے کا زیادہ ہونا اور ٹریفک کا نہ ملنا تھا۔ میں اپنے کام سے 9 بجے کے بعد فارغ ہو جاتا اور پھر اسٹیشن پر کافی دیر کھڑا رہتا۔ میرے گاؤں کی طرف آنے والی بس رات میں 10 بجے کے بعد آتی یا کبھی 11 بھی بج جایا کرتے تھے۔ خیر اس دن حسب معمول میں کام سے فارغ ہو کر بس کا انتظار کر رہا تھا اور بس 11 بجے ہی آئی۔ کافی انتظار کے بعد پھر گاؤں سے 5 کلومیٹر پر ایک بس اسٹاپ اس نے مجھے 11:50 پر ڈراپ کیا۔ اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دراصل گاؤں کو جانے والا یہ طویل راستہ بہت سی قیاس راویوں کا مرکز بنا ہوا تھا، کیونکہ شام 5 بجے کے بعد کوئی بھی اس راستے سے گاؤں کی طرف نہیں جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس راستے پر انہوں نے کئی بار مافوق فطرت مخلوق دیکھی ہے اور عجیب و غریب آوازوں کا ذکر بھی سننے میں آیا تھا۔ اس راستے کی ساخت بھی کچھ ڈر پیدا کرنے کا باعث تھی۔ دراصل اس راستے کے آغاز میں بس اسٹاپ پر کچھ دکانیں بنی ہوئی تھیں جو مسافروں کے یہاں اترنے یا جانے کے باعث دن کے 5 بجے تک کھولی رہتی۔ ان دکانوں کی وجہ سے دن کے وقت کچھ رونق رہتی، لیکن 5 بجے کے بعد یہاں اتنی ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے رونق نہ ہونے کے برابر ہو جاتی، اور جیسے جیسے رات کا آغاز ہوتا تو یہاں الو بولنا شروع ہو جاتے اور ہر طرف ہو کا عالم ہو جاتا۔ خیر اسی راستے پر ایک فون ایکسچینج والوں کی بہت پرانی عمارت موجود تھی جو بہت پہلے تقریباً 30 سال سے بے آباد ہو چکی تھی۔ ڈر کی اصلی وجہ یہی عمارت سمجھی جاتی تھی۔ ویسے بھی گاؤں جانے کا یہ راستہ مختصر تھا دوسرے کی نسبت، کیونکہ دوسرا راستہ 8 کلومیٹر لمبا تھا اور گاؤں پہنچنے میں کافی دیر لگ جاتی تھی۔ خیر میں اسی راستے سے گاؤں جایا کرتا تھا، کیونکہ میں ان باتوں پر اتنا یقین نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتا تھا۔ یہ ہے بھی حقیقت، میں شروع سے نہ ڈر سا تھا، میری فطرت میں خوف نہیں تھا۔ خیر میں اپنے قصیدے پھر کبھی سہی۔ یہ منگل کی رات تھی اور 21 جنوری کا دن چل رہا تھا۔ سردی کافی زیادہ تھی مگر دھند نہیں تھی۔ ہاں آسمان پر بادل کی موجودگی ضرور تھی۔ میں نے لیدر جیکٹ اور جینز پہنی ہوئی تھی اور بیگ کندھے سے لٹکائے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے کے اطراف دور تک کوئی جھاڑی اور نہ درخت تھا، غرض یہ کہ ویران تھا راستہ۔ خیر میں تیز قدموں کے ساتھ راستہ طے کر رہا تھا، ساتھ ساتھ مونگ پھلی بھی چبا رہا تھا۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اب میں اس عمارت کے پاس پہنچنے والا تھا جو مشہور خوف بنی ہوئی تھی۔ میری نظریں عمارت کے گیٹ پر تھیں، کیونکہ موڑ پر سامنے کی طرف اس کا گیٹ پہلے نظر میں آ جاتا تھا۔ خیر گیٹ کو پار کرتے ہوئے جیسے ہی راستہ سیدھا ہوا، مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ گیٹ کی ایک جانب سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس میرے ہر قدم اٹھانے کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں نے کوئی پرواہ نہ کی، مگر ایک آواز نے مجھے پیچھے دیکھنے پر مجبور کیا، اور وہ آواز کسی جانور کے گررانے کی تھی۔ بہت ہی ہلکی مگر خوف پیدا کرنے والی آواز۔ میں نے سوچا شاید کوئی آوارہ کتا ہو، اسی لیے اپنی جینز سے بیلٹ نکال لیا اور میرے پاس کچھ نہ تھا جس سے وقت پڑنے پر میں مدد لے سکوں۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ میرے اور گیٹ کے بیچ دوری کوئی 15 فٹ کے قریب ہوگی۔ اندھیری کی وجہ سے منظر مندھم سا تھا۔ موبائل میں نے نکالا نہیں تھا۔ خیر میں نے دیکھا کہ ایک سرنما شے گیٹ سے منسلک دیوار سے میری طرف جھانک رہی ہے۔ دوسرے ہی لمحے میرا آور کتے والا وہم دور ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ دیوار کی اونچائی 7 فٹ سے زیادہ تھی اور کتے کا قد مشکل سے 2 یا 3 فٹ تک ہوتا ہے۔ وہ سر جو مدھم سا نظر آ رہا تھا دیوار کے اوپر سے میری طرف جھانک رہا تھا، مطلب ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی تھا قد اس کا 7 فٹ سے زیادہ تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں خطرے میں ہوں۔
اور یہ یا تو کوئی ڈاکو ہے یا پھر کوئی نشئی ہے جو پیسوں کے لیے میرے ساتھ ضرور ہاتھ صاف کرے گا۔ اس لیے میں نے گاؤں کی طرف تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ابھی مشکل سے 3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے ہڈیاں چبا رہا ہے۔ صاف ہڈیوں کے چبانے جانے کی آواز، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو یقین کرے میرے پاؤں اکھڑ گئے، کیونکہ 7 فٹ کے قریب اور بہت بھیانک شکل کی عورت نما کو مخلوق مجھ سے 10-20 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں اس کا عورت نما سایہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس راستے پر پہلے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، پھر آج یوں اچانک اس طرح ہو جانا انتہائی بھیانک اور خوفناک لگ رہا تھا۔ سچ پوچھے خوف کیا ہوتا ہے، آج پہلی بار احساس ہو رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس کا ارادہ میرے ساتھ خیر کرنے کا نہ تھا، اور جو چبائے جانے کی آواز تھی وہ شاید اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ میں بت بنا اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہ سایہ نما عورت عجیب نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ شاید اس کا شکار تھا میں۔ خیر تھوڑا مجھے ہوش آیا تو میں نے سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی۔ جیسی بھی تھی مگر میری رکتی اٹکتی زبان مسلسل سورت پڑھی جا رہی تھی۔ پھر اچانک کسی نے میرا بازو پکڑ کر ایک جانب کھینچا۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں زمین پر گر پڑا، اور جب میں نے دیکھا وہ ہمارے گاؤں کا ایک بزرگ خاور جلال تھا۔ اس نے فوراً مجھے اپنے ساتھ بھگانا شروع کر دیا۔ میں بھی اسی رفتار سے اس کے پیچھے بھاگے جا رہا تھا۔ مسلسل 5 منٹ بھاگنے کے بعد ہم ایک مٹی کے ٹیلے کے پاس آ گئے تھے۔ باوجود شدید سردی کے مسلسل بھاگنے کی وجہ سے پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، کیونکہ خاور جلال بوڑھا آدمی تھا، اس لیے تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ خیر اس ٹیلے کے پاس ہم رک گئے اور سانس ایک جیسی کرنے لگے۔ میرے بیگ میں پانی کی بوتل موجود تھی۔ میں نے تھوڑا پانی پیا اور بزرگ کو بوتل دی تاکہ وہ پانی پی لے۔ کچھ دیر بعد ہم نارمل ہوئے تو بزرگ نے کہا کہ چلو یہاں سے گاؤں دور نہیں چلتے ہیں۔ میں ابھی کھڑا ہو گیا اور ہم چلنے لگے۔ اب رات کے 1 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ راستے میں نے بہت کوشش کی کہ بزرگ سے کچھ پوچھ سکوں کہ آخر وہ عورت یا وہ جو بھی تھی کون تھی، مگر بزرگ نے بس یہی کہا کہ میں خوش قسمت ہوں جو بچ گیا، ورنہ آج رات میری آخری ثابت ہوتی۔ اس سے آگے وہ کچھ بتانے کو تیار نہ تھا۔ خیر ہم گاؤں آ گئے۔ گھر میں ابو پریشان تھے، میری والدہ وفات پا چکی تھی۔ میں گھر تو آ گیا مگر وہ ایک سنسنی سی میرے جسم میں ابھی تک موجود تھی۔ خوف اور تجسس کا ایک الاؤ دماغ میں بھرا ہوا تھا۔ رات چونکہ کافی ڈھل چکی تھی، اس لیے میں نے کھانا کھائے بغیر بستر پر لیٹ گیا، مگر رات بھر میں سو نہ سکا۔ ظاہر سی بات ہے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میرے لیے ایک ناممکن پہیلی بن چکا تھا۔ خیر رات بیت گئی مگر میں نامکمل سی نیند سویا۔ اگلے 2 دن بیماری کا بہانہ بنا کر دفتر سے چھٹی لی۔ دراصل میرے اندر خوف تو تھا مگر دل و دماغ میں ایک تجسس بھی ابھر آیا تھا کہ میں اس رونما ہونے والے واقعے کی حقیقت جان سکوں، اور میں یہ بھی جان گیا تھا کہ ہو نہ ہو بابا جلال اس بارے میں ضرور جانتا ہے۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاور جلال سے ملوں اور سچ جاننے کی کوشش کروں، کیونکہ یہ کوئی خواب نہ تھا جسے میں بھول جاتا۔ خاور جلال بزرگ گاؤں کی باہری نکڑ پر رہتا تھا۔ ایک چھوٹے مکان میں وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی اولاد میں ایک بیٹی ہی تھی۔ میں دن 11 بجے خاور جلال کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکنے پر وہ خود باہر آیا اور مجھے گھر آنے کے لیے کہا۔ اس کے گھر کے ایک طرف نیم کا درخت تھا جس کے نیچے چارپائی موجود تھی۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ خاور جلال بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں سوالیہ نظروں سے بزرگ کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں سننا چاہتا تھا آخر وہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ یہ آدمی اس معاملے میں ضرور میری مدد کریں گے۔ میں نے سوال کیا کہ وہ آخر کیا تھا جو میں نے دیکھا۔ اس نے سر دائیں بائیں مارنا شروع کر دیا۔ صاف ظاہر تھا وہ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے لاکھ اصرار کرنے پر بھی اس نے اپنی زبان نہیں کھولی، بس یہی کہا کہ میں خوش قسمت ہوں۔ اس کی یہ بات بار بار کہ میں خوش قسمت ہوں کہنے سے میں بور ہو گیا
اور یہ کہہ کر وہاں سے آ گیا کہ تم نہ بتاؤ، مگر اب میں خود پتہ چلا کر چھوڑوں گا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، مگر میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ ایک بار یہ بھی سوچا کہ ابو سے یہ بات کر دوں، مگر وہ مجھے منع کر دیں گے اور رات کو دیر آنے سے روک دیں گے۔ اس لیے میں نے یہ خیال دماغ سے جھٹک دیا، کیونکہ جاب کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ اس واقعے کو ابو سے ڈسکس کرنے کے بعد جاب سمجھ لو فارغ تھی۔ خیر سوال وہی آگے تھا کہ میں کیسے حقیقت جانوں۔ میرے لیے بالکل ویسا تھا جیسے اندھی غار میں تیر چلانا، مگر میں دل و دماغ سے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اب حقیقت جان کر ہی چھوڑوں گا۔